إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے جنہوں نے ہم تمام انسانوں کو تمام بنی و انسان کو مال سے نوازا. مال اللہ رب العالمین ہی نے دیا اور اللہ رب العالمین نے تمام انسان کو مال دیا اور تمام انسانوں میں سے کسی کو زیادہ دیا اور کسی کو کم دیا. پھر اللہ رب العالمین مال دینے کے بعد اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا، یعنی انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلائی، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ہمیں ترغیب دلائی اور بخل اور کنجوسی سے منع فرمایا. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے، یعنی اس دانے کے جیسی ہے جس سے 7 بالیاں اگے اور ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوں. یعنی اگر آپ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے اور آگے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ رب العالمین جس کی مال کو چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کریں گے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ نے اللہ کی راہ میں 700 روپیے خرچ کیے، یعنی اللہ رب العالمین آپ کو اس کا اجر و ثواب 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ عطا کرے گا. اگر ایک مالدار شخص کسی آدمی کو کہے کہ آج تم فلاں آدمی کو 100 روپیہ دے دو، میں تمہیں کل اس کے بدلے میں 700 روپیہ دوں گا، تو کیا وہ آدمی اسے اس کے کہنے پر اسے 100 روپیہ دینے میں ہچکچائے گا یا اس کو 100 روپیہ دینے میں سوچے گا؟ جی نہیں، ہرگز نہیں، وہ سوچے گا بھی نہیں اور حجت و حجت بھی پیش نہیں کرے گا، بلکہ اس آدمی کو 100 روپیہ یہ سوچ کر دے دے گا کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اگر میں آج اس مالدار آدمی کے کہنے پر اسے بندے کو میں 100 روپیہ دے دوں گا تو کل اس کے بدلے میں مجھے 700 روپیہ مل جائیں گے.
उस आदमी 100 रुपया देने में जरा भी सोचेगा नहीं, उसके कहने पर उसे 100 रुपया दे देगा, क्योंकि उसको उम्मीद होगा और उम्मीद है कि मुझे इसके बदले में कल 700 रुपया मिल जाएंगे, यानी 600 रुपया फायदा हो जाएंगे, तो उसे 100 रुपया दे देंगे। तो आपका उस जात के बारे में, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में क्या ख्याल है, जिसके पास तमाम खजानों की कुंजी है, जिसके पास माल और दौलत की कमी नहीं है, माल और अंबार उनके पास जमा हुआ है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने वादे में सच्चा है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कहता है कि मेरी राह में खर्च करो, मैं तुम्हें उसका अज्र और सवाब 700 गुना या उससे भी ज्यादा अदा करूंगा। तो क्या वो इस पर कादिर नहीं है? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको 700 गुना ज्यादा अज्र और सवाब देने के काबिल नहीं है? जब एक मालदार आदमी एक आदमी को 100 रुपए के बदले में 700 रुपया उसके लिए बड़ी बात नहीं है, वो उसको 700 रुपया दे सकता है, तो वो अल्लाह जो हमारा और तमाम कायनात का खालिक और मालिक है, जिसके पास तमाम खजानों की चाबियां है, वो खुद कह रहा है कि मेरी राह में तुम खर्च करो, मैं तुम्हें उसका अज्र और सवाब 700 गुना दूंगा। तो क्या वो इस पर कादिर नहीं है? जरूर कादिर है। तो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पर कादिर है कि हमें 700 गुना या उससे भी ज्यादा अज्र और सवाब दे सकता है, तो क्या हमें अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उसकी राह में खर्च नहीं करना चाहिए? हमें खर्च करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह हुवा खैरन व अअज़म अजरा। आप जो भी कार्य खैर अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, आप अपने लिए आगे भेजेंगे, उसको कल क़यामत के दिन आप इस हाल में पाएंगे कि वो असल अमल से बेहतर और अज्र व सवाब के लिहाज से बहुत बड़ा होगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिन रात अल्लाह की राह में खर्च करने वालों को यूं बशारत दी है कि अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन फलहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं दिन और रात, जाहिरी तौर पर भी और खुफिया तौर पर भी, यानी चुपके से भी और जाहिर करके भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, सिर्रन व अलानियतन फलहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम, तो उनका सिला, उनका अज्र उनके रब के पास है, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और जो लोग अल्लाह की राह में चुपके से और जाहिरी तौर पर खर्च करते हैं, कल क़यामत के दिन उसे किसी तरह का कोई ना गम होगा और ना किसी तरह का कोई खौफ होगा। और एक आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दिया है कि जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के दिए हुए माल को अल्लाह की राह में खर्च करने में बुख़्ल करते हैं, कंजूसी करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके बारे में सख्त तंबीह की है कि अल्लाह की राह में ऐसे लोग अगर खर्च नहीं करते हैं तो अल्लाह कह रहा है कि हम ऐसे लोगों को खत्म कर देंगे, और ऐसे लोगों को खत्म करके उसके जगह पे ऐसे लोगों को ले आएंगे जो उसकी तरह बुख़्ल और कंजूसी करने वाले नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह की राह में खर्च करने वाले होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक और मकाम पर इरशाद फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक नेकी नहीं पा सकता, उस वक्त तक नेकी हरगिज हासिल कर नहीं सकता जब तक कि तुम उस माल में से खर्च न करो जो तुम्हें महबूब हो। मोहतरम सामीन, ये आयत करीमा जब नाज़िल हुई तो सहाबा किराम ने इसकी क्या उम्दा मिसालें कायम की है, इसकी क्या बेस्ट एग्जाम्पल दिया है, इसका अंदाजा आप हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु के किस्से से लगाया जा सकता है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु अंसारे मदीना में सबसे ज्यादा मालदार आदमी थे, और उन्हें अपने महबूब माल में से सबसे महबूब माल उसका एक बाग था जो मस्जिद के सामने वाक़े था, और उस बाग में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे और उस बाग से निकलने वाला उम्दा पानी नोश किया करते थे। जब यह आयत करीमा नाज़िल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तो हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी किताब में कहता है कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक हरगिज नेकी नहीं पा सकता जब तक अपने महबूब माल में से खर्च न करे। तो मेरे
میرے مالوں میں مجھے سب سے محبوب مال میرا یہ باغ ہے، سو میں نے اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اور اس کا بدلہ، اس کا اجر و ثواب کا امید میں اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور اس باغ کو میں اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے یہاں ذخیرہ آخرت کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ اس باغ کو جہاں چاہے خرچ کر دیں۔ سوچئے کہ اس صحابہ کرام نے اللہ رب العالمین کی اس فرمان کے مطابق کہ تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے جب تک اپنے محبوب مال خرچ نہ کر دو، تو وہ صحابہ کرام کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنا وہ باغ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، صرف کر دیا، صدقہ دے دیا، آپ اس کو جہاں چاہے خرچ کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر کہتے ہیں بخیل ذالک مال رابح ذالک مال رابح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بہت خوب، یہ نفع بخش مال ہے، یہ نفع بخش مال ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے، میں نے تمہاری بات سن لی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ تم اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ وہ شخص اس باغ کو، اپنے محبوب مال کو اپنے رشتہ داروں میں اور چچیرے بھائیوں میں تقسیم کر دیتا ہے، بانٹ دیتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب تک ہم اپنے محبوب مالوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم نیکی ہرگز نہیں پا سکتے۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین ایک جگہ اور فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ناشکرے اور بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سود صدقات کی پرورش کیسے کرتا ہے، اس کا اندازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو اس کی پرورش کیسے کرتا ہے؟ جیسے کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی حلال کمائی میں سے، آپ اپنے حلال کمائی میں سے اگر ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرتے ہیں، تو اس کھجور کی پرورش اللہ تعالیٰ ایسے کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے، اور اس کی پرورش اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ کرتا ہے، ایک کھجور کے برابر صدقے کی پرورش اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ کرتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ صدقات کی پرورش اتنا زیادہ کرتا ہے کہ ایک کھجور کے برابر صدقے کو اللہ تعالیٰ پہاڑ کی مانند کر دیتا ہے، پہاڑ کی مانند بنا دیتا ہے۔ محترم سامعین، تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں آتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں واقع ہوتی ہے، بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور لہٰذا کسی شخص کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو میرے مال میں کمی واقع آ جائے گی، میرے مال میں کمی ہو جائے گی، بلکہ اس کو اللہ رب العالمین کے اس فرمان پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ جو ہے مال میں کمی نہیں کرتا ہے بلکہ اس پہ اضافہ کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال اللہ عز وجل یا ابن آدم انفق علیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم خرچ کرتے رہو، میں تم پر خرچ کرتا رہوں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرتے رہو، میں تم پر خرچ کرتا رہوں گا۔ محترم سامعین، صدقہ کرنے والا انسان کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ جب کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمام بنو آدم کو ایک میدان میں ایک جگہ اکٹھا کرے گا، اور آج یہ جو ہم سورج دیکھ رہے ہیں جو ہزاروں میل کی مسافت کے اوپر ہے، کل قیامت کے دن یہ سورج ہمارے سروں سے بالکل ایک میل کے فاصلے پر واقع ہوگا۔ اس دن اپنے اعمال کے بقدر ہر انسان اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، کوئی ٹخنے تک پسینے میں ڈوب رہا ہوگا،
کسی کا پسینہ اس کے گھٹنے تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے کوکھ تک ہوگا، اور کسی کا پسینہ اس کے منہ تک پہنچ رہا ہوگا۔ یعنی ہر انسان اپنے عمل کے بقدر پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ اس دن جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اس دن صدقہ کرنے والا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم الشمال ما تنفق یمینہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگوں کو جگہ عطا کرے گا، اور ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک قسم وہ لوگ ہوگا، ایک قسم کا وہ لوگ ہوگا، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، وہ لوگ ہوگا جو اللہ کی راہ میں چپکے سے، خفیہ طور پر چپکے صدقہ کرتا تھا۔ تصدق بصدقۃ، اور اس طرح اتنے چپکے سے، اتنے چھپ کر صدقہ کرتے تھے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس کے داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا اور کتنا خرچ کیا۔ ایسے شخص یعنی اللہ کی راہ میں چپکے سے صدقہ کرنے والا اپنے اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے کل قیامت کے دن ہوگا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر ہم اور آپ کل قیامت کے دن اس سورج کی تپش اور گرمی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں چپکے اور خفیہ طور پر صدقہ کرنے کی معمول اپنی زندگی میں لاگو کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تیری راہ میں چپکے سے بھی صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تمام انسانوں کو، تمام صحابہ کرام کو صدقہ کرنے کا حکم دیتے تھے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صدقہ بہت زیادہ کرتے تھے، اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرتے تھے، بہت زیادہ سخی تھے۔ جب صدقہ کرنے کی بات آتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اور اس شخص نے آ کر بہت زیادہ بھیڑ بکریوں کا سوال کر لیا، اور اتنے زیادہ کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ کو بھر دیتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جتنا وہ بھیڑ بکریوں کا سوال کیا تھا اس کو عطا کر دیا۔ وہ شخص اپنی قوم کی طرف جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے قوم کے لوگوں، تم سب اسلام قبول کر لو، کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عطا کرتے ہیں جسے فکر و فاقہ کا، اپنے مال میں کمی ہونے کا کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوتا ہے۔ محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث کہ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیش العشرہ یعنی انتہائی تنگی کے عالم میں جنگ تبوک کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کی کیا مثالیں قائم کی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں آتا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جنگ تبوک کے لیے تیار ہونا ہے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ایک کپڑے میں 1000 دینار لے کر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں اڑیل دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس 1000 دینار کو اپنے ہاتھوں سے اوپر اٹھاتے اور گراتے اور کہتے جاتے ما ضربنا عثمان بن عفان ما عمل بعد اليوم، ما ضربنا عثمان بن عفان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان بن عفان جو کچھ بھی کرے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اس دن اتفاق سے میرے پاس مال موجود تھا اور میں نے دل میں سوچا کہ آج ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سبقت لے جانے کا موقع مل گیا، آج ابو بکر سے میں سبقت لے جاؤں گا، یعنی اس سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں جتنا مال رہتا ہے ان میں سے آدھا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اپنے گھر میں کتنا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جتنا مال آپ کے پاس لایا ہوں اتنا ہی چھوڑ کے آیا ہوں، یعنی اپنے مالوں میں سے آدھا مال
آپ کے پاس لے کے آیا ہوں اور آج ہمارے گھر پہ چھوڑا ہوں۔ جب باری آتی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم اپنے گھر میں کتنا مال چھوڑ کر آئے ہو، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت گھر پہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد سے میں ابو بکر سے سبقت نہیں لے جا سکتا، یعنی میں کبھی اور ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ جذبہ تھا، یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا صحابہ کرام کے دل میں جذبہ تھا۔ اور ام درہ کا بیان ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں 1,00,000 درہم لے آئی، تو اس دن اتفاق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روزے کی حالت میں تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 1,00,000 درہم کو تقسیم کر دیا، 1,00,000 درہم کو تقسیم کر دیا۔ تو ام درہ کہتی ہے کہ میں حضرت عائشہ سے کہا کہ آپ نے 1,00,000 درہم تقسیم کر دیا، اگر آپ چاہتی تو ان میں سے 1 درہم اپنے لیے رکھ لیتی اور افطار کے وقت اس سے گوشت خرید کر کھانا کھا لیتی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے پہلے بتایا ہوتا تو میں ایسا ہی کرتا۔ اب آخر میں کچھ بات صرف 2-4 منٹ میں اپنی بات بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ محترم سامعین، ان تمام احادیث کریمہ سے معلوم ہوتا ہے اور احادیث نبویہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ہمیں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں ہمیں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے، اور اللہ کی راہ میں ایسے چیزوں کو خرچ کرنا چاہیے جو آپ کی نظر میں، آپ کے مالوں میں سب سے محبوب ہو، یعنی گھٹیا مال کا جو آپ کی نظر میں پسندیدہ نہ ہو، کمزور کوالٹی کا ہو، اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بچنا چاہیے۔ اگر ایسا کریں گے تو آپ کے جو صدقات کا جو اجر و ثواب ہوگا کہ اس کا 700 گنا اللہ رب العالمین زیادہ عطا کرے گا، تو اس سے آپ کو نہیں دے گا، اور جو اور اس کی جگہ پہ جو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اگر 1 کھجور کے برابر صدقہ کرو گے تو اس کا ثواب اتنا زیادہ کرے گا کہ پہاڑ جیسا، اس کی پرورش اتنی زیادہ کرے گا کہ اس کو پہاڑ جیسا بنا دے گا، یعنی اتنا زیادہ پرورش کرے گا، اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ دے گا۔ تو اگر آپ اپنے مالوں میں سے جو کمزور کوالٹی کا مال ہوگا، آپ کی نظر میں جو اچھا نہیں ہوگا، اس چیز کو صدقہ کریں گے تو اس چیز کا صدقہ کرنے سے آپ کے صدقہ کا جو اجر و ثواب ہوگا، آپ اس چیز سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو آدمی میری راہ میں دن رات چپکے سے اور ظاہری طور پر صدقہ کرے گا، اس کو قیامت کے دن کسی طرح کا خوف نہیں ہوگا، کسی طرح کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ اب میں آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام انسانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تیری راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، آج کا ایک خطبہ دینے کا مقصد یہ انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرف رغبت دلانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، تو رمضان کے مہینے میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں۔ آپ مسجد کی تعمیر کے لیے خرچ کر سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ من بنا مسجدا للہ کمفحص قطعۃ او اصغر بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے ایک مسجد بنائیں گے، چاہے وہ اتنی چھوٹی کہ ایک پرندے کے گھونسلے کی برابر بھی اگر آپ مسجد بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کے لیے ایک گھر بنائے گا۔ پرندے کے گھونسلے کی مانند ایک مسجد بنانے کا مطلب کہ آپ مسجد بنانے میں آپ کو حصہ لینا چاہیے، آپ کم لیں گے یا زیادہ لیں گے، اس کا بدلہ آپ کے لیے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جنت میں آپ کے لیے گھر تیار کرے گا۔ أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وعلى يد البلاغ المبين. بارك الله لنا ولكم في القرآن الحكيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك ورب رؤوف رحيم.